الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، من صلی علیہ فی یوم 50 مرة صافحته یوم القیامت، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی ایک دن میں میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، دست مصطفیٰ کی کیا بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ قیامت کے دن جس کو نصیب ہوگا اس کا ضرور بیڑا پار ہو جائے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر جشن نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر قیامت تک چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نو ہے اور عطرت رسول اللہ کی۔ امام اہل سنت آخر میں فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، حضور کی تعریف بیان فرمانے لگا۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ تو حضور کی کیا شان بیان کرے، وہ صاحب قرآن خود ہی حضور کی شان اور عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی، ہجری کے اعتبار سے آج 12 ربیع الاول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجا۔ آقا نبی کریم علیہ السلام کا سارا وجود مسعود ہی اللہ تعالیٰ نے برکت بنا کر بھیجا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ دوسرے رسولوں کے بارے میں فرمایا جاؤ بالبینات وبالزبر والکتاب المنیر۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی انبیاء اور رسولوں کو جو بھیجا، فرمایا کہ ان کو نشانیاں دے کر، صحیفے دے کر اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں فرمایا تو عنوان ہی تبدیل کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی ایک کتاب کوئی صحیفہ دے کر بھیجا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ لقد جاءکم برہان من ربکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے سراپا معجزہ بنا کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے وجود کی بہت برکتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک شروع میں ہم نے درود پاک کے بارے میں سنی کہ قیامت کے دن سرکار اس سے مصافحہ فرمائیں۔ اس دست اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کے بارے میں آج ہم قرآن و حدیث سے سنیں گے کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ جنگ کا موقع تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کہ صحابہ کرام جو ہیں پریشانی کے عالم میں، کفار سارے کے سارے مسلمانوں کے ارد گرد گھیرا تنگ کر لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کے اندر کچھ مٹی کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مٹی کو کفار کے منہ پر ایسے کر کے مارا۔ یہ 500 سے زائد کفار تھے جو اس میں موجود تھے، اور یہ ہاتھ بھر جو مٹھی کے اندر آپ کی مٹی تھی وہ سارے کے سارے کفار کے چہرے پر جا پڑی۔ اتنی اس مٹی میں برکت ہوئی کہ کوئی ایک ایسا کافر نہ رہا کہ جس کی آنکھیں اس مٹی سے بچ سکیں اور اس کی آنکھ میں دھول نہ پڑی ہو، اور سارے کے سارے کفار بھاگ کھڑے ہوئے کہ ہم اندھے ہو گئے، ہمارے اوپر جادو چل گیا، جس کا جدھر منہ آیا وہ ادھر ہی چلا گیا۔ قرآن نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس مبارک ہاتھ کی برکت کو جو بیان فرمایا